جی السلام علیکم. بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور میں نے یہ بہت کوشش کی کہ صرف لکھ کے اور اسی پہ اکتفا کیا جائے، لیکن بس کیا کریں کہ چپ نہیں رہا جاتا. اور کہا جاتا ہے کہ ظلم جب دیکھتے ہو تو پھر سہ کیوں جاتے ہو، بغاوت کیوں نہیں کرتے یا بولتے کیوں نہیں. تو بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں چپ رہا گیا تو پھر بولنے کی کوشش کی. پھر بولتے ہیں. دیکھیں، آپ بہت ساری سائڈز لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اس بیس پہ آپ ڈیفرنٹ سائڈز لیتے ہیں. اور اسی طرح سیاست میں بھی کچھ سائڈز ہوتی ہیں. کوئی پی ٹی آئی کی سائڈ لیتا ہے، کوئی نون لیگ کی سائڈ لیتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی سائڈ لیتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کسی ٹائم پہ آپ کچھ غلط سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی پارٹی کچھ غلط سائڈ لے رہی ہوتی ہے. اس کے اپنے اپنے سیاسی مفاد ہوتے ہیں جس کی بیس پہ وہ ڈیفرنٹ ڈیسیجنز لیتی ہے اور ان ڈیسیجنز کو لے کر وہ ایک نیریٹو بناتی ہے، یا جو بیانیہ وہ عوام میں سمجھتی ہے کہ زیادہ بک سکتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور میرے ان سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور میرے ان سے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں ان سے ایگری کر رہا ہوں. لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم میں دو سائڈز ہوتی ہیں. ایک طرف ظالم کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف مظلوم کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جو آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے وہ ہے کربلا کا واقعہ، جس میں ظالم کیا چاہتا تھا. ظالم اقتدار کے لیے اس وقت جس کو خلافت کہا جاتا ہے اور حکومت کے لیے ظالم یہ چاہتا تھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو اور مجھ سے کوئی سوال نہ ہو. میں جیسے چاہتا ہوں ویسے کرتا چلا جاؤں اور کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں، کس اصول کے تحت، کس قانون کے تحت آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی جائے. اور ظالم نے کیا کیا کہ اس وقت کے مظلوم کو، جو اس وقت تو مظلوم تھا، اور اس نے دکھایا کہ ظالم کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے ڈٹتے ہیں اور کیسے حق بجانب ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ مظلوم چاہے جو بھی تھا اس میدان میں، لیکن آخر کار مظلوم جیتا ہے اور ظالم کی ہار ہوتی ہے. اب موجودہ جو حالات ہیں اس میں نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد آج جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا. تو ایسے میں جمیل فاروقی کا کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں، بلکہ مجھے اس کی شاید ہر بات سے اختلاف ہو. جب حامد میر صاحب، ابصار عالم صاحب پر حملے ہوئے تو یہ کچھ لوگ تھے، اس میں عمران ریاض خان صاحب تھے، جمیل فاروقی صاحب تھے، اور یہ اس وقت پرو پی ٹی آئی کہہ لیں، اور یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ پی ٹی آئی اس وقت ٹھیک ہے غلط ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت کی جو ادارے یا اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت جو بھی، یعنی کہ اس پورے سسٹم کو جس نے کرپل کیا ہوا ہے اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے ان شخصیات کو جو اس وقت کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے خلاف کھڑے تھے، اس وقت ان کو غدار بنایا. اور ہم سب نے یہ دیکھا کہ اس وقت کے جو مظلوم تھے ان کے ساتھ عوام نہیں تھی. یہ سچی اور کڑوی بات ہے کہ اس وقت عوام ظلم کے ساتھ کھڑی تھی، عوام کی اکثریت ظلم کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن آج کے سینیریو ڈیفرنٹ ہیں، اور میں نے اپنی بہت ساری پوسٹ جو میں لکھتا ہوں اور تحریر جو میں لکھتا ہوں اس میں نے یہ 2019 میں یہ لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پی ٹی آئی جو آج بہت خوش ہے اور بہت زیادہ اس بات کی سپورٹر ہے کہ ہائیبریڈ رجیم ہونی چاہیے، اور وہ ہائیبریڈ رجیم کو بہت کوئی اوپر والی چیز بنا کے پیش کرتے تھے کہ یہ اس سے ملک ٹھیک ہوگا. لیکن میں نے تب کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پی ٹی آئی کو یہ احساس ہوگا کہ ہم یہ جو پیکا آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ طرح کے، ایک یہ قانون بھی پاس کیا کہ آپ فلاں محکمے پہ اگر تنقید کریں گے تو آپ کو 5 سال کی سزا ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی 5 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. تو میں اس وقت بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور میں آج سیلیوٹ کرتا ہوں
ہمارے عطر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ پیکا آرڈیننس اٹھا کے پھینک دیا اور قانون نہیں بننے دیا. تو آج وہی عطر من اللہ صاحب پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سیویئر نظر آتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے. تو یہ کچھ حالات ہیں اور ہماری پولیٹکس بدلتی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ون ورڈ ڈیفینیشن ہے حق پہ کھڑے ہونے کی، کہ جب جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ ایک سائڈ ظالم ہوگی، ایک سائڈ مظلوم ہوگی. آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کی آواز میں آواز ملانی ہے، اس کا حق مانگنا ہے آپ کو. اب دیکھیں، جس نے بھی جو بھی قصور کیا ہوگا، پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہوگا یا کسی جمیل فاروقی نے کچھ کیا ہوگا یا عمران ریاض خان نے کیا ہوگا، دیکھیں جو بھی معاشرے جس میں قانون کی حکمرانی ہے وہاں پہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی، پولیس ہے یا ایف آئی اے یا نیب ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، تو جب وہ کسی کو بھی گرفتار کرتا ہے تو جو قانون کی دنیا ہے، جہاں پہ قانون اور اصول کی حکمرانی ہے، وہاں پہ جو بھی اس وقت ملزم ہوتا ہے اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ خاموش رہ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کا جواب بھی دیں، کیونکہ جس نے آپ پہ الزام لگایا ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا یہ کام ہے کہ وہ آپ پہ پروو کرے اور ثبوت اکٹھے کرے، ثبوت لے کے آئے اور کورٹ آف دا لا میں اس کو ثابت کرے. اور آپ کو جو بھی انہوں نے الزام لگایا ہے اس میں آپ پہ اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو آپ مجرم ہیں، نہیں تو آپ باعزت بری ہوں گے. اور ان کیس آپ نے کوئی جرم کیا بھی ہے لیکن اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جا کے کورٹ میں پروف نہیں کرتی تو آپ مجرم نہیں ہیں. یہ ایک دنیا کا قانون ہے اور اسی اصول کے تحت جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غداری کا الزام آج کل، مطلب ایک وزیر اعظم 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ایک شخص وزیر اعظم تھا اس ملک کا، اور آپ اس پہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ غدار ہو گیا فلانا شخص. آپ اس کے رویے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کی ہارشنیس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو غدار نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کے اگینسٹ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ ملک کے خلاف کیا ہے. ہمارا آئین پاکستان غداری کی صرف اور صرف ایک ڈیفینیشن دیتا ہے کہ ایسا شخص جو بندوق کے زور پر یا بائی یوز آف فورس، جو طاقت کے زور پر ہمارے ملک کے آئین کو ایبروگیٹ یعنی معطل یا منسوخ کر دے، وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. اور یقین کریں ہمارے آئین میں صرف اور صرف غداری کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور اس غداری کے تحت نہ تو نواز شریف صاحب غدار مجھے نظر آتے ہیں، نہ عمران خان صاحب غدار نظر آتے ہیں. یہاں پہ کوئی غدار مجھے نظر آتا ہے تو وہ یہاں کے پرویز مشرف، یہاں پہ ضیاء الحق اور ایوب خان مجھے غدار نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے آئین کو روندا اور اس کو کہا کہ یہ تو ایک ردی کا ٹکڑا ہے جس کو ہم جا کے ڈسٹ بین میں پھینک سکتے ہیں. اس بات پہ، یہ بات میں آج سے نہیں کر رہا، یہ میں بات کئی سالوں سے کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہ پی ٹی آئی والے بھائی جو آج کل بہت انقلابی بنتے ہیں، تو آج ان کو یہ باتیں ضرور سمجھ آ رہی ہوں گی کہ یہ جو آئین کو ہم کہتے ہیں ردی کا ٹکڑا ہے، یار یہ کوئی اوپر سے تھوڑی اترا ہے، یہ کوئی صحیفہ تھوڑی ہے. سر ریاست میں 22 کروڑ کی ایک ریاست ہے، اگر اس میں کوئی اصول اور قانون نہیں ہوگا، اس میں کوئی آئین نہیں ہوگا تو وہ ریاست کیسے چلے گی؟ اس کا جواب کوئی بھی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں مجھے کوئی جواب دے دے کہ ریاست اگر اصول اور قانون کے تحت، ایک آئین کے تحت نہیں چلے گی تو پھر کس طرح ایک ریاست چل سکتی ہے؟ اب چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے اس میں. پی ٹی آئی کا جو مجھے قصور نظر آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئی تھی. اگر عمران خان صاحب غدار ہیں تو وہ سارے کردار بھی غدار ہیں جنہوں نے اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دھرنے کروائے اور اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کیا اور تمام میڈیا مینج کر کے دیا. اور یہ سارا نیریٹو جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ باقی ہر جماعت غدار ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ایک ایماندار جماعت ہے، حالانکہ اس میں ہمیں بہت سارے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو ڈیفرنٹ جماعتوں سے توڑے گئے اور پی ٹی آئی میں ڈالے گئے،
لیکن ہماری ریاست کے محکمے نے جو اس میڈیا کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو اس عدالتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس نے یہ ایک نیریٹو بنایا باقی ساری سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ اس وقت کے سیاسی نظام سے آؤٹ کرنا تھا اور پی ٹی آئی کو لے کے آنا تھا، تو اس لیے یہ ایک سارا نیریٹو بنایا گیا، اور اس سارے نیریٹو کی بلڈنگ میں میڈیا کو بھی استعمال کیا، عدالتوں کو بھی استعمال کیا، پیمرا کو بھی استعمال کیا، اور جتنے سول محکمے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک محکمے کے کنٹرول میں ہے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب پولیس تشدد کرتی ہے تو جب پولیس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے پیچھے سے پریشر ہے. تو اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک آج یہ معاملہ پہنچا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کا ہمیں کیا قصور نظر آتا ہے، میں اس میں موجودہ سینیریو میں وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے 90s میں غلطیاں کی ہوں گی، پہلے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن موجودہ حالات میں جو مجھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا رول نظر آتا ہے اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کر دیا کہ باقی ہر شخص یہاں پہ غدار ہے، باقی ہر پارٹی یہاں پہ غدار ہے، اور عوام میں اتنا نیریٹو میڈیا کے ذریعے بلڈ کیا گیا کہ باقی جو جتنی بھی پارٹیز تھی ایک نیریٹو، کرپشن کا نیریٹو، غداری کا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا، چوری کا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا، اور عوام کے ذہنوں میں یہ ایک چیز ڈال دی گئی کہ باقی سب تو غدار ہیں یہاں پہ. اس میں بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی غدار بنایا گیا، اور فورن فنڈنگ کیس اور فورن فنڈنگ کا اور این ڈی ایس اور راہ سے فنڈنگ کے بہت سارے الزامات لگائے گئے اور ان کو غدار بنا دیا گیا. تو اصل میں اس ملک میں جو پیچھے بیٹھ کے حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، حکومتوں کو بناتے ہیں، حکومتوں کو چلاتے ہیں اور پھر حکومتوں کو گھر بھیجتے ہیں، سیاستدانوں کو ایک پارٹی میں لاتے ہیں اور ایک پارٹی میں اٹھاتے ہیں اور پھر دوسری پارٹی میں ڈالتے ہیں. تو اصل میں جس محکمے نے یا جن کرداروں نے اس ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک کلچر بنایا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں جس حکومت کو چاہیں اس کو گرا دیں، ایک نئی حکومت بنا لیں، اور پھر جب چاہیں اس حکومت کو گرا دیں اور ایک نئی حکومت بنا دیں، تو اصل قصوروار وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے بہت سارے گند مارے ہوں گے، بہت سارے گند کیے ہوں گے، نون لیگ نے بہت سارے گند کیے ہوں گے، بہت سارے گند مارے ہوں گے، لیکن اس پارٹی میں بھی ہر کوئی شخص چور یا ڈاکو نہیں ہے اور نہ کوئی غدار ہے. یہاں بہت سارے لوگ، میں نام لے سکتا ہوں، خواجہ سعد رفیق کی ایمانداری پہ مجھے 0.1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی طرح فرحت اللہ بابر صاحب کی مجھے ایمانداری پہ اور ان کی اس محب الوطنی پہ اور اس ریاست کو اٹھانے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے اور یہاں پہ رول آف دی لا آئے، لیکن ان لوگوں کو بھی غدار کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی چور کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی نیب میں ڈالا جاتا ہے اور نیب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول استعمال کیا گیا. اسی طرح آج میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے محکموں کو، سویلین محکموں کو، پولیس کو یوز کیا جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں کو غدار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑے غدار ہیں. یہاں پہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ غدار صرف وہ ہے جو طاقت کے زور پہ اور طاقت کے بل بوتے پر ہمارے آئین کو منسوخ کرتا ہے یا اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے یا معطل کرتا ہے. تو اگر ہم نے واقعی غداروں کا احتساب کرنا ہے تو ہمیں پرویز مشرف کا احتساب کرنا ہوگا، وہ آج زندہ ہے، باقی تو چلے گئے، لیکن ہمیں احتساب اس غدار کا ضرور کرنا چاہیے. اور ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن یہ مطالبہ، زوردار مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو اصل غدار ہے اس کا پہلے احتساب کریں، اس کا احتساب کریں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی کون غدار ہے اور ہمارا آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ کون غدار ہے. پھر آپ چاہے جس کو بھی ٹرائل کریں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن پہلے اصل غداروں کا یہاں پہ احتساب ضرور ہونا چاہیے.